أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون صدق اللہ العظیم۔ تو آج ہمارے پاس سورہ یاسین کی انشاءاللہ 2 آیات ہے، غالباً 66 اور 67 نمبر۔ تو سب سے پہلے ایز یوزول اس سلسلے میں ہم لیتے ہیں جو آیت نمبر 1 ہے ہمارے پاس آج، جو پہلی آیت ہے اس میں جو ٹوٹل الفاظ ہے، کلمات ہے یا ورڈز ہے، ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں ایز یوزول۔ تو سٹارٹ کر لیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو حرف عطف، لو، نشاء، لطمسنا، یہاں پہ لام تاکید یہ ایک حرف ہے یہاں پہ، تو اس کو ہم الگ سے ایک ورڈ کنسیڈر کرتے ہیں، طمسنا، علی اعینہم، اعینی یہ ایک ہے، اعینن یہ بیسیکلی ارجلوڈ اعینن، ہم یعنی ہم کی ضمیر، فاستبقوا، رادر استبقوا، الصراط الف لام کے ساتھ ہے، تو ہم نے پہلے بھی کہا کہ الف لام بیسیکلی کسی بھی کلمے یا کسی بھی لفظ کا یہ اپنا نہیں ہوتا ہے، نہیں اس کا اپنا پارٹ نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کو ہم جب اس میں داخل کرتے ہیں تو عموماً یہ معرفہ بنا لیتا ہے۔ تو آپ اس کو ایک ورڈ بھی لے سکتے ہو یا الف لام کو الگ لے سکتے ہو، چونکہ الف لام کو الگ لینے میں اتنا کوئی خاص مطلب بنتا نہیں، تو ہم اس کو ایک ہی ورڈ کنسیڈر کریں گے، لیکن ایکچولی ہوتا الف لام الگ ہے، معرب باللام اس کو بولتے ہیں، اور جس کے مختلف معنی آتے ہیں استغراقی کے بھی، اور زیادہ تر نکرہ اسم کو معرفہ بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو الصراط یعنی الصراط آپ ایک ورڈ مان لیجیے اس کو، باقی یہ الگ ہے، الف لام الگ ہے اور صراطن الگ ورڈ ہے۔ فَأَنَّا يُبْصِرُونَ، تو اس طرح سے ہم نے جو ٹوٹل الفاظ ہے اس میں یا کلمات ہے ان کو ہم نے الگ کر لیا ہے۔ اب سیکنڈ سٹیپ پہ یہ جو کلمات ہیں ان کا ڈویژن دیکھ لیتے ہیں کہ اسماء کون سے، افعال کون سے، حروف کون سے تھے، ٹھیک ہے، کلمے کی جو 3 اقسام ہیں۔ تو واو حرف عطف ایز یوزول، تو یہ آپ کی حروف کی کیٹیگری ہے۔ لو یہ بھی حروف کی کیٹیگری ہے جو کنڈیشن کے لیے استعمال ہوتی ہے، شرط کے لیے۔ نشاء میں ابتدا میں علامت مضارع نون ہے، اینڈ پہ پیش ہے، جیسے نفعل پیٹرن پہ، تو یہ آپ کا علامت مضارع ہے، فعل مضارع، تو یہ آپ کا فعل ہے، مینز ورب۔ لام جو ہے یہ یہاں پہ لطمسنا کے ابتدا میں آیا، تو یہ لام توقید، علامت تاکید کہلاتا ہے، تو یہ آپ کا حروف کی کیٹیگری میں آئے گا۔ طمسنا، ضربت ضربنا پیٹرن پہ، فعلنا پیٹرن پہ، تو یہ بھی آپ کا فعل ماضی کا صیغہ، تو یہ بھی ورب یعنی افعال کی کیٹیگری، فعل۔ علی حرف جارہ ہے، جب حرف جارہ ہے تو سیدھی سی بات ہے اس کے بعد جو اسم آئے گا، اس کے بعد جو بھی کلمہ آئے گا وہ اسم ہوگا، تو اعینی یہ اصل میں تھا اعینن، ٹھیک ہے، تو یہ اعینی تو یہ آپ کا اسم۔ ہم ضمیر کے ساتھ اس کی نسبت ہے یہاں پہ، تو ہم ضمیر یہ اسم ہے، یہ سارے کے سارے جو ضمائر ہے اسم ہے۔ فا استنافیہ، فا عاطفہ کے طور پر بھی استعمال ہے، فا جو ہے حروف کی کیٹیگری میں۔ استبقوا باب استفعال سے استفعلوا پیٹرن پہ، تو یہ آپ کا سراسی مزید فی کا فعل ہے، فعل ماضی تو ورب۔ الصراط میں الف لام ہے، تو جس بھی لفظ پہ الف لام داخل ہوتا ہے تو یہ ہمارا اسم ہے، موٹی علامت۔ فا پھر آ گیا حروف کی کیٹیگری، انا یہ حروف استفہام ہے، کوشچن کے لیے، تو یہ بھی آپ کا حروف۔ یبصرون، ٹھیک ہے، اس میں علامتی مضارع ابتدا میں الف تا یا نون، اینڈ پہ اونا ساؤنڈ، تو یبصرون، تو یہ آپ کا فعل۔
تو اس طرح سے اسماء، افعال اور حروف کا ہم نے الگ کیا ہے. اب چلتے ہیں اس کی مختصر سی جو گرامر، صرف اور نحو کی بنیادی قواعد ہے، موٹے موٹے قواعد کو دیکھ کے اس کا معنی اخذ کر لیتے ہیں. دیکھ لیں، واو حرف عطف اور اس کا معنی اور. لو ہم نے پہلے کہا تھا کہ یہ جب ہم کسی جملے پہ داخل کرتے ہیں تو یعنی ہمیں ہم ایک کنڈیشن کے طور پر استعمال ہوتا ہے. کنڈیشن کا معنی ہے جیسے اف، تو یہاں پہ اس کا معنی کریں گے اگر، تو معنی لکھیں گے اگر. نشاء اور جو ہے علامت مضارع ہے، تو یعنی فعل مضارع کا صیغہ ہے، اور ہم جانتے ہیں نون آتا ہے متکلم کے صیغے میں، متکلم جمع میں. افعلو نفعلو، تو نفعلو پیٹرن پہ، تو یہ متکلم جمع کا صیغہ ہے. لیکن یہ اس کا جو مادہ ہے نشاء بہت کامن ورڈ ہے، یعنی مادے کی 3 حروف شین، یا اور حمزہ. یہاں پہ ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے، اگر آپ دیکھیں گے اس کے مادے میں جو 2 حروف ہے یا اور حمزہ، تو یعنی حرف علت دونوں ہے. ایک تو یا ہے، وہ بھی عین کلمے کی جگہ ہے، تو اس کو اجوف یائی ہم بول سکتے ہیں. اور اگر حمزہ ہے یہاں پہ لام کلمے کی جگہ تو محموز اللام. یعنی دونوں قواعد. اور جب بھی حرف علت یا حمزہ آپ کے روٹ ورڈ میں آئے گا تو ہم جانتے ہیں اس پہ جو گردان بنے گی، اس میں جو افعال ہے اس میں ہمیشہ چینجز آتی رہتی ہیں. کچھ میں نہیں آتی ہے، کچھ میں آتی ہیں. تو تعلیلات، اس طرح کی چینج، اس کو تعلیلات کے نام ہم سے پکارتے ہیں. اب یہاں پہ کیا چینج ہوگی مختصراً، کیونکہ نشاؤ پیٹرن پہ ہے، یہ آپ کا باب فتح یفتح سے، تو فتح یفتح سے اینڈ پہ بنے گا نفتح یا نفعلو. تو نفعلو ہم لکھ لیتے ہیں اس کا پیٹرن دیکھنے کے لیے. اگر ہم لکھیں گے نفعلو، نفعلو پہ اس پہ فٹ کر لیجئے یہ جو مادی کی 3 حروف ہے، تو بنے گا آپ کا نش، فا آ گیا نش، نشیا او. تو نارملی تو بنتا یہ ہے، چونکہ میں نے کہا کہ چونکہ حرف علت ہے اس میں، حمزہ ہے، تو تعلیلات ہوں گی، چینجز ہوں گی، تب جا کے ہمیں فائنل شیپ ملے گی، فائنل اس ورب کی فائنل شیپ. اب دیکھیں یہاں پہ کیا مسئلہ ہے. یہاں پہ یا پہ فتح ہے، ماقبل ساکن ہے. جو قاعدہ ہے، یعنی جو سوٹ کرتا ہے پڑھنے میں، یعنی جو قاعدہ وہ یہ ہے کہ یا ساکن ہونا چاہیے، اس کے ماقبل جو حرف ہے اس پہ کسرہ ہونی چاہیے. اب یہاں کوئی کنڈیشن میچ نہیں ہو رہی ہے، تو یہاں پہ ایک کام یہ کریں گے کہ یہ جو آپ کا فتح ہے اس کو یہاں ٹرانسفر کریں گے، اور یہ جو سکون ہے اس کو یہاں پہ لے کے آ جائیں گے. تو بن جائے گا آپ کا نشائی ہو. اب یا آ گیا، یا ساکن. اب یا ساکن کے لیے یہ قاعدہ ہے کہ ماقبل جو حروف ہے اس میں بدل دیا جائے گا، تو الف ہے، یعنی قائم مقام فتح کی قائم مقام الف ہے، تو نشاء بنے گا. تو یہاں سے فائنلی بنتا ہے ہمارا نشاء. تو یہ آپ کا ورڈ ہے. تو یہ جو ورڈ ہے شین یا حمزہ مادے پہ، اس کا معنی چاہنا، ول، وش. تو متکلم جمع کا صیغہ ہے، ہم چاہتے ہیں یا چاہیں گے، کنڈیشن کے ساتھ اگر، اور اگر ہم چاہیں، تو اس کا ہم معنی لکھیں گے اور اگر ہم چاہیں. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم چاہیں. ٹھیک ہے. اب یہ تو شرط بول دیا. شرط کی جب بھی جملے شرطیہ ہوتا ہے اس میں جواب شرط بھی ہوتا ہے. جواب شرط سٹارٹ ہوتا ہے کسی خاص حروف سے. عموماً لاؤ اگر آپ کا حرف شرط آ جاتا ہے تو اس کے بعد میں لا آ جاتا ہے، لام فتح کے ساتھ. جیسے ایک مشہور ایک سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہیں ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا تھا. ایک اس کا ایک لمبی اس کی کہانی ہے کہ ایک موقع پہ وہ جو فیصلہ انہیں دیا تھا، تو بعد میں حضرت عمر کا وہ فیصلہ غلط تھا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو کریکٹ کیا تھا. تو پھر انہوں نے کہا تھا کہ لولا علی لہلک عمر. تو عمری یعنی جملے شرطیہ میں عموماً یہ اگزامپل کتاب میں زیادہ نقل ہوتی ہے. تو لو سے سٹارٹ کیا تو یہاں پہ جواب میں لام فتح، لام مفتوح. اب دیکھیے لام مفتوح ہے، یہ لام تاکید ہے، تاکید کے لیے. ٹھیک ہے. اب اس کو ہم رکھ لیتے ہیں. ابھی ہم چلتے ہیں
طمسنا ورڈ پہ. طمسنا فعل ہے کیونکہ ضربت ضربنا پیٹرن پہ متقل یہ جمع کا صیغہ ہے ماضی کا. اس میں جو روٹ ورڈ ہے طا میم سین. اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو مٹا دینا، جڑ سے مٹا دینا، نام و نشان مٹا دینا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہاں پہ ماضی کا صیغہ ہے، اگر متکلم جمع کا صیغہ ہے تو بنے گا ہم نے مٹایا جڑ سے، ہم نے اس کو کمپلیٹلی ختم کیا. ٹھیک ہے. اب ہم نے اس چیز کو مٹایا، لیکن یہاں پہ سینس آگے جہاں سے سینٹینس سٹارٹ ہوا ہے وہ یہ ہے فیوچر کی طرف پریڈکٹ کر رہا ہے. اگر ہم چاہیں تو اس کا مطلب اس کا معنی ہم لیں گے ہم مٹا دیں. اب اس کا ماضی کا ٹرانسلیشن نہیں ہوگا تو ہم لکھیں گے مٹا دیں، تو ہم نام و نشان مٹا دیں. اس طرح کا ہم نام و نشان مٹا دیں، مٹا دیں. تو یہاں پہ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ ماضی کا صیغہ کیوں، جو سینس بن رہا ہے سینٹینس میں اسی سینس پہ اس کو ٹرانسلیٹ کیا جائے گا. اب اس میں بھی حکمت ہے کہ بہت ساری چیزیں اس میں کہ پھر اس میں ماضی کا کیوں استعمال ہوا ہے. ایک ریزن یہ ہے کہ جو چیز بظاہر مشکل ہے، یعنی ہماری نظروں ہماری سوچ کے حساب سے یہ چیز مشکل ہے کہ کسی انسان کا نام و نشان تک مٹا دیا جائے گا، کسی انسان کی پوری دنیا اجاڑ دی جائے گی. ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کے لیے چیز یہ کوئی چیز بعید نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو کوئی بھی چیز ممکن ہے، تو جو چیز ممکن ہے ہم جانتے ہیں ممکنات کے لیے ہمارے پاس پاسٹ کا سینٹینس ہوتا ہے، پرفیکٹنس میں ہے. باقی جو فیوچر کی جسے ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں فیوچر سے، مضارع سے، اس میں آلز ہوتی ہے ہوتا ہے یا ہوگا، یعنی اس میں پروبلٹی ہوتی ہے. تو جو چیز ہے، جو چیز ہو جس میں کوئی گنجائش نہ ہو، تو اس کے لیے قرآن پاک میں بہت جگہ اس طرح کے پاسٹ سینٹینس کے ورڈ استعمال ہوئے ہیں. لیکن اس کا معنی وہی لیا جائے گا جو یہاں ابتدا میں سینس بنتا ہے وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا، اور اگر ہم چاہیں تو ہم نام و نشان مٹا دیں. پھر آگے ہے اعلیٰ حرف جارہ، اس کا نارمل میننگ پر اعینی، اعینن اصل میں ورڈ ہے اعینن، اعینن. تو اعینن جو ہے یہ عینن کی جمع ہے، جمع مکسر. عینن آنکھ کی جمع آنکھیں. ہم کی ضمیر ہے تو یہ اس کے ساتھ میں اٹیچڈ ہے، وہ ہما ہم متصل ضمیر منصوب متصل. تو جب اس کو ساتھ اضافت کریں گے، اس کی مضاف مضاف الیہ، تو یہ بنے گا مضاف، یہ مضاف الیہ، تو اس کا یہ گر جائے گا اعینہم. اب چونکہ ابتدا میں حرف جارہ ہے تو یہ کسرہ کے ساتھ آئے گا، تو یہ بھی بنے گا ہم، تو اعینہم بن گیا. مراد ان کی آنکھیں. یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانتے، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، ان کے بارے میں بتا رہے ہیں. ان کی آنکھیں اعلیٰ اعینین، اگر ہم اس کا لفظی ترجمہ دیکھیں تو ان کی آنکھوں پر. ٹھیک ہے. لیکن مفسرین اس کا معنی اس طرح نہیں لیتے ہیں. ان کی آنکھوں پر سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا معنی اگر آپ اس کو سائلنٹ بھی رکھیں تب بھی معنی آتا ہے، اس کو آپ لے بھی سکتے ہیں اللہ کے ساتھ، تو اس کا معنی آتا ہے ان کی آنکھوں کے سامنے. وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہیں، لَطَمَسْنَا، تو وداؤٹ اینی ڈاؤٹ لام تاکید کے ساتھ بے شک ہم کیا کریں، لَطَمَسْنَا، ہم نام و نشان مٹا دیں ان کی آنکھوں کے سامنے، یعنی ان کی آنکھوں کے سامنے ان کا نام و نشان مٹا دیں. تو پھر آگے کیا ہے؟ تو پھر کیا ہوگا؟ فا استنافیہ پس یا پھر استبقو میں چونکہ سین آ رہا تو باب استفعال سے لگ رہا، باب استفعال سے استفعل استفعلوا پیٹرن پہ. تو آپ لکھ لیجئے استفعلوا پیٹرن پہ. جب آپ نے استفعلوا لکھا تو سیدھی سی بات ہے اس میں آپ روٹ ورڈ کیا آئے گا؟ سین، با اور قاف، تو یہ بنے گا استبقو. جب آپ اس کو فٹ کریں گے یہاں پہ فا عین اور لام کلمہ تو استبقو. تو استبقو جو ہے یہ باب استفعال سے استفعل یعنی ماضی کا صیغہ ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ. سبقت کا میننگ یعنی دوڑنے کا میننگ، چلنے کا میننگ. ٹھیک ہے. تو اس طرح کا معنی اس سے نکلتا ہے. تو ہم یہ کہیں گے کہ چونکہ اگر یہ ماضی کا صیغہ ہے تو اس میں یہ بنے گا کہ وہ سب دوڑے. لیکن جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ جو سینٹینس کا چل رہا ہے وہ فیوچر کی طرف پریڈکٹ کر رہا ہے. تو یعنی اور اگر ہم چاہیں تو ہم نام و نشان مٹا دیں ان کی آنکھوں کے سامنے.
فاستبقوا، تو وہ کیا کریں گے اگر ایسا معاملہ ہو. اب یہاں پہ سیدھی بات چلتی کہ یہاں بھی فیوچر میں ہی اس کا ترجمہ کیا جائے گا، تو وہ یہ کریں گے پھر وہ دوڑیں گے تیز. فاستبقوا، تو وہ دوڑیں گے، پھر وہ تیزی سے دوڑیں گے، ایسا معنی تیزی سے دوڑیں گے، ٹھیک ہے، یا وہ تیزی سے دوڑیں. اب یہ کیونکہ فعل ہے دوڑیں گے، آگے آپ کا فاعل آ رہا ہے الصراط، چونکہ یہ فاعل ہے منصوب فاعل ہے، اس کا مطلب یہ مفعول بھی ہی ہے. تو دوڑیں گے کدھر؟ راستے کی طرف. الصراط، راستے کی طرف. تو صراط مطلب راستہ، تو ہم لکھیں گے راستے کی طرف کا ٹرانسلیشن. فاستبقوا الصراط، تو وہ تیز دوڑیں گے، وہ دوڑیں گے کہاں؟ راستے کی طرف. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ نَشَاءُ، اگر ہم چاہیں لَطَمَسْنَا، تو بنا کسی شک کے تحقیق، یعنی بنا کسی شک کے لَطَمَسْنَا، ہم ان کا نام و نشان مٹا دیں، نام و نشان مٹا دیں ہم عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، ان کی آنکھوں کے سامنے. تو وہ کیا کریں گے؟ فَاسْتَبَقُوا، تو وہ تیزی سے، پھر وہ تیزی سے دوڑیں کدھر؟ الصراط، راستے کی طرف. ٹھیک ہے، یعنی جو راستہ انہیں اختیار کیا ہو تو وہ دوڑیں گے تیزی کی طرف. فَأَنَّا، فا استنافیہ، پھر انا، یہ اور پہ استفہام ہے انا کدھر کو. نارمل میننگ کیفا، کیفا کے میننگ میں، تو کیسے، کیفا کے میننگ میں لیں گے تو کیسے. یبصرون، جانتے ہیں با صاد را مادے پہ بصر یبصرو، لیکن یہاں پہ بصر یبصر، یہاں پہ باب افعال سے آیا ہے ابصر یبصرو. تو جب ابصر یبصرو بنے گا تو یبصرو سے یبصران یبصرون بنے گا. جب یبصرون بنے گا تو دیکھنے کا معنی ظاہر سی بات ہے. یہاں پہ بصر آیا تو یہاں پہ ایک تو ہوتا ہے آنکھوں کا دیکھنا، دوسرا ہوتا ہے جو انسان اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا بوجھے قرآن پاک میں، اصل میں انسان کہ جو دیکھنے کا مرکز انسان کا دل ہے. تو یہاں پہ دونوں مراد ہیں، آنکھیں بھی اور انسان کے دل سے سمجھنا، دل سے حقیقت کو جاننا. تو فعنا، تو کیسے وہ سب وہ دیکھیں گے، کیسے وہ دیکھیں، تو کیسے وہ دیکھیں. اب یہاں پہ ایک کوشچن ہے، یہ جو فعنا ہے یہ سوال تو ہے، لیکن اصل میں یہاں پہ اللہ تعالیٰ انکار چاہتے ہیں، یعنی نفی کا میننگ یہاں پہ چاہتے ہیں. اس کو بولتے ہیں استفہام انکاری. ہم نے اس سے پہلے بھی اس کو ڈسکس کیا ہے. استفہام انکاری، یعنی مقصد سپیکر کا یہ ہوتا ہے انکار کرنا، لیکن سوال کے انداز میں. تو اصل میں کہنے کا مطلب ہے کہ یعنی ان کو راستہ نہ دکھائی دے گا، وہ راستہ نہ دیکھیں گے، نہ دیکھ سکیں گے، ان کے اندر وہ پوٹینشل نہیں ہے، ان کے اندر جو وہ بصارت ہے وہ ختم ہو چکی ہے، وہ نہیں دیکھ سکیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ نَشَاءُ، اگر ہم دیکھیں، اور اگر ہم دیکھیں لَطَمَسْنَا، تو ہم ان کا نام و نشان مٹا دیں عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، ان کی آنکھوں کے سامنے. فَاسْتَبَقُوا، تو وہ تیزی سے دوڑیں گے الصِّرَاطَ، راستے کی طرف. فَعَنَّا يُبْصِرُونَ، تو وہ ان کو راستہ نہ دکھے گا، یعنی وہ نہیں دیکھ سکیں گے راستہ. یا اگر لفظی کریں گے تو کیسے وہ راستہ دیکھیں گے. تو یہ ایک مختصر سا معنی اور اس کا گرامیٹیکل انالیسس. اب چلتے ہیں نیکسٹ آیت پہ. وَلَوْ نَشَاءُ، وَلَوْ نَشَاءُ، لام مفتوح کے ساتھ، مَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهُمْ، یعنی ہم ہے یہاں پہ، اصل میں ضمیر ہم ہوتی ہے. فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا، یعنی مُضِيًّا اور واو لا يرجعون. اب اس کے بعد ہم یہ جو الفاظ کو ہم نے الگ کیا ہے، اس میں ان کی سلیکشن دیکھ لیتے ہیں. اسماء، افعال اور حروف میں کون آتا ہے. تو سیم اب دیکھیں یہاں پہ خوبصورت، ان دونوں آیتوں میں خوبصورت پیٹرن ہے، میچ ہو رہا ہے. یہاں بھی واو، یہاں بھی واو حرفیت، یہاں بھی لو، یہاں بھی لو، یہاں بھی نشاؤ، یہاں بھی نشاؤ، یہاں بھی پھر جواب شرط مفتوح لام کے ساتھ، یہاں بھی مفتوح لام کے ساتھ. تو پھر یہاں پہ مسخنا، یہاں پہ لطمسنا ماضی کا صیغہ. یہاں پہ دیکھیے، یہاں پہ پھر آگے اعلی مکانتہم، ان کے مکانات، ان کی آنکھیں. تو پیٹرن بالکل سیم ہے. پھر فا سے پھر سٹارٹ ہوتا ہے فا، پھر باب استفعال سے استبقوا استطاعوا، پھر یہاں پہ منصوب آیا، یہاں بھی منصوب.
تو یعنی عجیب عجیب قسم کی سیمیٹری اس میں موجود ہے. تو بہرحال سلیکٹ کر لیتے اس کو. واو حرف عطف ایز یوزول، لو حرف شرط حروف کی کیٹیگری، نشاؤ ایز یوزول یا آپ کا فعل مضارع کا صیغہ، اوپر ہم نے اس کو ڈسکس کیا ہوا ہے. لام مفتوح یا بھی آپ کا حروف، یہ باب استفعال سے. مسخنا تو یہ بھی آپ کا فعل. ہم چونکہ ضمیر ہے تو یہ آپ کا اسم. علی حرف جر، اس کے بعد مکانتی یہ اسم، ہم کی ضمیر کے ساتھ تو یہ بھی اسم. فما ف حرف ف. ما ہم نے بہت بار اس کو ڈسکس کیا کہ ما قرآن پاک میں بہت ٹائپ کا ما ہے. ما نافیہ، ما استفہامیہ، ما انکاریہ. تو ما حروف کی کیٹیگری ہے. ما موصولہ مختلف قسم میں استعمال ہوتا ہے. استطاعوا یہ بھی باب استفعال سے تو فعل لگ رہا ہے، سیدھی سی بات ہے. جیسے اب استبقوا تھا. مضین کیونکہ اس پہ تنوین ہے تو تنوین آخری حروف پہ اس کی تنوین ہے تو یہ بھی موٹی اسم کی موٹی علامت ہے. واو حرفیات پہ ایز یوزول. لا حرف نفی. یرجعون علامت مضارع ابتدا میں یا، اینڈ پہ اونا ساؤنڈ تو یہ بھی آپ کا فعل مضارع ہے، یعنی یہ آپ کا فعل ہے. تو اس طرح سے ہم نے اسماء افعال اور حروف کو الگ کیا. اب چلتے ہیں اس کے معنی پہ تو اور گرامر انالیسس پہ. تو واو حرف عطف سیم پیٹرن. اور لو اگر، جیسے ہم نے اوپر کیا ہے. نشاء ہم چاہیں، اور اگر ہم چاہیں متکلم جمع کا صیغہ ہے. کیونکہ ہم نے اوپر اس کی کنسٹرکشن کو ڈسکس کیا ہے تو اس کو دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لام تاکید توکید. مسخناہم. اب یہ مسخناہم جو ہے یہ کیسے بنا ہے دیکھیں. اب یہاں پہ مسخنا ضربت ضربنا، یعنی یہ ماضی کا صیغہ لگ رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کا جو روٹ ورڈ ہے یعنی حرف اصلی مادے کے 3 حروف میم سین اور خا. مسخنا یعنی اس کو آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں، یہاں پہ جو کھڑا الف ہے اس کو آپ ایسے بھی دکھا سکتے ہو مسخنا. چونکہ یہ ہم جانتے ہیں قرآن پاک جو لکھا گیا ہے مختلف صحابہ کے جو پہلے 4 جو خلافت کے 4 دور ہے اس میں جو کمپلیٹ ہوا ہے تو اینڈ پہ عثمان کے دور میں جو ہے یہ جو قریش کا جو ڈائلیکٹ ہے تو اس پہ یعنی رسم الخط پہ لکھا گیا ہے تو اس کو اسی طرح سے ہم لکھ سکتے ہیں. بہرحال یہ بھی اس طرح لکھنے کا ایک پیٹرن ہے اس کا. مسخنا تو یہ آپ کا متکلم جمع کا صیغہ ہے، ماضی کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے، مسخ کہتے ہیں کسی کی صورت کو بدلنا. ٹھیک ہے، یعنی ہم کہہ رہے ہیں مسخ کرنا، صورت بدلنا. تو جب ہم یہاں پہ متکلم جمع کا صیغہ استعمال کریں گے، ہم نے صورت بدلی یا ہم مسخ کرتے ہیں. چونکہ اس کی اضافت ہے ہم کے ساتھ، ہم ضمیر کے ساتھ. یہ اضافت نہیں، سوری، چونکہ یہ فعل ہے تو اٹیچڈ ضمیر ہے تو یہ آپ کا مفعول بھی ہے. تو ہم کہیں گے ہم نے بدلی، ہم نے صورت ان کی، یعنی ہم نے ان کی صورت بدلی. لام تاکید کے ساتھ، یعنی اس میں ایک ایمپیتھک میننگ، یعنی ہم نے ان کی صورت بدلی ہے، یعنی یقیناً ہم ان کی صورت بدلی ہے. لیکن اب یہاں پہ سیم پیٹرن، یہاں آپ کا جملہ جو سٹارٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کنڈیشن سے فیوچر کی طرف ڈائریکٹ کر رہا ہے. اور اگر ہم چاہیں، اس کا مطلب اس کا معنی بھی ہم لیں گے فیوچر کی ڈائریکشن میں. اور اگر ہم چاہیں ان کی صورت ہم بدل دیں، ان کو مسخ کر دیں، ان کی شکلوں کو ہم مسخ کر دیں، تو معنی لکھیں گے ہم ان کی صورتوں کو مسخ کر دیں. اگر ہم چاہیں ان کی صورت کو ہم مسخ کر دیں. اب یہاں پہ بھی چونکہ یہ جو ایکشن یہاں پہ استعمال ہے صورتوں کو مسخ کرنا، ایک ہیومن بینگ کو کنورٹ کرنا انٹو اے ڈفرنٹ ایک قسم کا جانور، تو ظاہر سی بات ہے یہ یقین میں آنے والی نہیں ہے. چونکہ اللہ کے لیے کوئی چیز بعید نہیں ہے، ہر کوئی چیز ممکن ہے. صرف ایک کن جو ہے کہنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ تو وہ وجود میں آ جاتا ہے. تو اس لیے یہاں بھی غالباً اس چیز کے ہونے کو، یقین کو ایکسپریس کرنے کے لیے ماضی کا صیغہ استعمال ہوا ہے. تو بہرحال اس کا معنی ہم لیں گے فیوچر کے ڈائریکشن میں ہی. وَلَوْ نَشَاءُ اور اگر ہم چاہیں لَمَسَخْنَاهُمْ تو ہم ان کی صورت کو مسخ کر دیں، ان کی صورتوں کو مسخ کر دیں، کیونکہ جمع ہے صورتوں کو مسخ کر دیں. عَلَى پر مکانتہم، یہ مضاف الیہ مرکب اضافی
मकानतुन, मकानतुन प्लस हुम की ज़मीर, इसको जब हम इजाफत करेंगे मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह, तो मकानतुहु, मकानतुहुम बनेगा। चूंकि इब्तिदा में हर्फ जारा है तो ये बनेगा अला मकानतिही, ठीक है, जार मजरूर कंस्ट्रक्शन। तो मकानतिहिम उनके मकानात, उनकी जगहें जहां वो रहते हैं, मुराद अला मकानतिहिम उनकी जगहों पर, तो उनकी जगहों पर मुख्तसरन। वलो नशा, और अगर हम चाहें लमसखनाहुम, हम बदल दे मस्ख कर दे उनकी सूरतों को अला मकानतिहिम उनकी जगहों पर, यानी ये भी मुराद की जहां वो रहते हैं उनके रहने की जगहों पर ही हम उनकी सूरतों को बदल दें। फा इस्तनाफिया फिर या पस, फिर क्या होगा, मा इस्तताउ, फिल मुजारे के मकल मा आया तो उमून ये नफी के मीनिंग में, तो नहीं, मा नाफिया। इस्तताउ, इस्तताउ जो है ये चूंकि फिल मुजारे जमा का सेगा इस्तताउ, तो इसका जो रूट वर्ड है इसकी हम कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके जो रूट वर्ड्स है ता, वाउ और आइन। हर्फ इल्लत आपको यहाँ पे आएगा तो वाव की जगह अजवफी वाही वावी, तो इसमें भी चूंकि हर्फ इल्लत आ गया रूट वर्ड में, इसका मतलब है कि इसके जो मुख्तलिफ गर्दान में जो सेगे आएंगे, जो शक्लें आएंगी वर्ड्स की, अफआल की, तो उसमें चेंजेस आएंगी। सो तालीलात के कायदे यहाँ पे अप्लाई होंगे। इसको हम फिट करेंगे बाब इस्तिफाल से, इस्तफआला इस्तफआला इस्तफआलू पैटर्न पे, तो हम इसको फिट करेंगे इस्तफआलू इस्तफआलू। फा वाव और आइन इसमें फिट कर लीजिए तो ये बनेगा इस तत वाह ओ। अब देखिए हुर्फ इल्लत वाव फतहा मा कबल साकिन, लेकिन जो मुवाफिकत कहा जाता है ताल्लुक है, यानी पढ़ने के एतबार से जो पढ़ना आसान होता है, तो वो ये है कि वाव साकिन होना चाहिए, मा कबल पेश होना चाहिए। तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पे सूरत बनती नहीं तो ये ट्रांसफर होगा, यहाँ पे हरकत को यहाँ पे ट्रांसफर कर लीजिए, साकिन को यहाँ पे, तो ये बनेगा इस तत्व वाव ओ। अब चूंकि इसमें और भी